کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے قصہ چہار درویش۔ قصہ چہار درویش آپ نے سنا ہوگا، ایک میر امن دہلوی نے کتاب لکھی تھی انگریزوں کے حکم پہ، جب انگریز یہاں بر صغیر پاکستان میں اور انڈیا میں حکومت کیا کرتے تھے تو انگریزوں کا ارادہ یہاں سے جانے جونے کا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک فورٹ ولیم کالج بنایا اور اس میں انگریزوں کے لیے اردو کا اہتمام کیا گیا کہ انگریزوں کو اردو سکھائیں گے، اور کچھ وقت گزرتا تو انگریزوں نے بڑی شاندار اردو بولنی تھی، تو وہ فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے پھر میر امن دہلوی جیسے لوگوں کو رکھا اور انہوں نے کہا کہ جی جو قصے کہانیاں ہیں نا آپ کے فولکلور اس کو لکھیں، اور جب انہوں نے قصے کہانیاں لکھے تو وہ اس وقت کے ماحول کو ڈپکٹ کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ اس وقت ماحول کیا تھا۔ اس وقت ماحول تھا کہ کوئی شہزادہ ہو تو اس کا ایک ہی کام ہے کہ کوئی شہزادی ڈھونڈے اور اس پہ عاشق ہو جائے اور شہزادی کے پیچھے پڑ جائے، یہ شہزادوں کا یہ کام تھا ٹوٹل۔ اور جب وہ کسی شہزادی کے پیچھے پڑتے تھے تو شہزادیوں کا کام تھا کہ گل نہیں سننی، شرطیں بتانی آگے سے، 7 شرطیں ہیں میری شادی کرنے کی، یا اس طرح کی کوئی وہ کرتی تھی، تو شہزادیاں شرطیں پیش کرتی تھی، شہزادے وہ شرطیں پوری کرتے تھے، اخیر میں ان کا بیاہ ہو جاتا تھا، اور پھر چند دن کے بعد وہ چک چک شروع ہو جاتی تھی ان کے درمیان، اور پھر وہ شہزادہ بھول جاتا تھا کہ میں نے کتنے پاپڑ اس کے لیے بیلے، اور شہزادہ جو ہے وہ اس کو ڈیمین کرتا ہے، کرٹیسزم شروع کر دیتا ہے، پھر توہین شروع کر دیتا ہے، وہ صفائیاں دیتی، پھر وہ کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے، اور پھر سٹون والنگ جو کہ مردوں کا کام ہے، یہ جو سٹون والنگ ہے نا، چپ کر جانا، اس کی ریشو مردوں اور عورتوں کی 85-15 کی ہے، 85 مرد سٹون والنگ کرتے ہیں تو 15 عورتیں کرتی ہیں، یعنی ریشو 15-85 کی ہے، لیکن جب عورت سٹون والنگ کرتی ہے تو دیر از اے بیڈ نیوز، اس کے بعد طلاق ہوگی۔ جب مرد سٹون والنگ کرتا ہے تو طلاق کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ ایویں ہی شوقیہ کر دے ہوتا، لیکن سٹون والنگ یعنی پتھر کا صنم بن جانا، چپ کر جانا، یہ مرد بڑا عام کرتے ہیں، عورتیں بہت کم کرتی ہیں، پر جب کرتی ہیں دے مین اٹ، پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہوگی۔ تو یہ جو مردوں کا بنیادی کام ہے، اس میں جو تحفظ ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس میں تحفظ ہے نہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں ایڈرنلین آنا شروع ہو جاتی ہے، ایڈرنلین فلو بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے فائٹ اور فلائٹ اور فریز، تو ہم پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ فریز۔ اس میں ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک علت ہے، اور یاد رکھیے کہ جو علتیں ہوتی ہیں اس میں آپ ریکوری میں جاتے ہیں، پرفیکشن میں نہیں جاتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں ریکوری میں جاتے ہیں، پرفیکشن میں نہیں جاتے۔ جیسے جو لوگ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی صحت اچھی رہے اور وہ فنکشنل رہے۔ کل میں 2 بندوں کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا، کل صبح سویرے میں ایسے ہی موبائل کو چھیڑا تو مجھے 2 بندے باتیں کرتے نظر آئے، اور وہ اتنی باکمال باتیں تھیں کہ کوئی 25 منٹ کی گفتگو واز اے ٹریٹ۔ ان میں سے ایک جاوید اختر تھے اور ایک گلزار، انڈیا کے شاعر، رائٹر، شبانہ اعظمی کے خاوند۔ جاوید اختر باتیں کر رہے تھے اور گلزار باتیں کر رہے تھے، اور گلزار 86 برس کے تھے، اور دونوں کی میموری، دونوں کی بات چیت اتنی کرسپ اور اتنی شارپ تھی کہ میں دیکھ کے حیران رہ رہا تھا۔ لیکن وہ جو کچھ بھی کر لیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، میں جو کچھ بھی کر لوں یا آپ جو کچھ بھی کر لیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ وی کین اونلی ریکور ٹو دا بیسٹ آف آور کیپیبلٹی، جتنا بن پڑے۔ کچھ چیزوں میں پرفیکشن نہیں ہوتی، کچھ چیزوں میں نہیں ہوتی پرفیکشن۔ ریکوری کا مطلب بھی یہی ہے کہ پرفیکشن کے لیے کوشش نہیں کرنی، آپ نے پروگرس کی بات کرنی ہے، ریکوری کی بات کرنی ہے، ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی کرنی ہے۔ بوجھ ہی اتر گیا، وہ جو آپ کے اوپر ایک منو بوجھ تھا کہ میں نے پرفیکٹ ہو کے میں یہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کسی بندے کے
گفتگو میں آپ کہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، آئی ڈو دس، تو اس کا کچھ مطلب ہے، لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں، دیٹ از دی علت. یہ جو ایڈکشن ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں، میں کس کو دکھانا چاہتا ہوں؟ اصل چیز تو اپنا آپ ہے کہ جب آپ تنہا ہو تو دکھا لیں جو دکھانا ہے، پھر اسے کریں نا مطمئن. جب آپ اکیلے ہیں اور مین ان دی مرر سامنے ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا سناؤ اب دکھاؤ جو دکھانا ہے. کیونکہ دوسرے بیچارے تو اگنورنٹ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چھپا کے بیٹھا ہے.